ویلکم بیک۔ خبر دیں گے آپ کو، لاہور، قصور، اوکاڑا اور شیخوپورہ میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کی شدت 4.4 ریکارڈ کی گئی ہے۔ لاہور سے سدرا غیاث اس حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کر رہی ہیں۔ جی سدرا۔ جی بالکل، ابھی کچھ دیر پہلے لاہور میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے تھے، جس کی شدت جو ہے وہ 4.4 بتائی جا رہی ہے اور اس کی گہرائی جو ہے وہ 14 کلومیٹر بتائی جا رہی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پی ڈی ایم اے کا یہ بھی کہنا ہے کہ تمام اضلاع کو جو ہے وہ زلزلے کے بارے میں الرٹ کر دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ عمارتوں کی چیکنگ بھی کی جا رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پی ڈی ایم اے نے جو ہے وہ زلزلے کی اطلاعات کے لیے ہیلپ لائن نمبر بھی دیا ہے، جس کے اوپر کسی نقصان کی صورت میں جو ہے وہ اطلاع دی جا سکتی ہے۔ 1129 کے اوپر جو ہے وہ اطلاع دے کر زلزلے کے نقصانات کے بارے میں آگاہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ لیکن ابھی جو زلزلہ آیا ہے اس سے کوئی بھی نقصان کی اطلاع نہیں ہے۔ زلزلہ جو ہے وہ بہت مائنر تھا، جس کی وجہ سے جو ہے وہ کوئی جانی یا مالی نقصان نہیں ہوا ہے۔ بہت شکریہ سدرا۔ اور پشاور ہائی کورٹ نے خیبر پختونخوا کی مخصوص نشستوں پر منتخب ارکان کی حلف برداری روک دی۔ پی ٹی آئی پارلیمنٹرین کی درخواست پر الیکشن کمیشن کو نوٹس بھی جاری کر دیا۔ درخواست کی سماعت جسٹس سید ارشد علی اور جسٹس خورشید اقبال پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے کی۔ پی ٹی آئی پی کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ صوبائی اسمبلی میں پی ٹی آئی پی کی 2 نشستیں ہیں، اس لیے خواتین اور اقلیت کی ایک مخصوص نشست پر پی ٹی آئی پی کا حق ہے۔ لسٹ الیکشن کمیشن میں جمع کرائی گئی ہے، لیکن الیکشن کمیشن نے غلط حساب لگا کر پی ٹی آئی پی کو صرف ایک مخصوص نشست دی۔ عدالت نے الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کرتے ہوئے اگلی سماعت تک مخصوص نشستوں پر حلف برداری روک دی۔ الیکشن کمیشن میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی نااہلی سے متعلق ریفرنس اور اثاثہ جات کیس کی سماعت۔ عمر ایوب کے وکیل نے اسپیکر ریفرنس کیس میں پشاور ہائی کورٹ کا حکم امتناع پیش کیا۔ ممبر کے پی اکرم اللہ نے کہا پشاور ہائی کورٹ نے اسٹے آرڈر میں نئی تاریخ نہیں دی۔ الیکشن کمیشن نے کہا الیکشن کمیشن کی قانونی ٹیم چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ اور متعلقہ جج سے رجوع کریں اور صورتحال سے آگاہ کریں۔ اسپیکر ریفرنس کا مقررہ وقت میں فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ سماعت 15 جولائی تک ملتوی کر دی گئی۔ الیکشن کمیشن نے عمر ایوب کو اثاثہ جات کیس میں جواب جمع کرانے کی ہدایت کی۔ عمر ایوب پر مالی سال 2023-24 کے گوشواروں اور آر او کو جمع تفصیلات میں تضاد کا الزام ہے۔ پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن کے معطل 26 ارکان کو ڈی سیٹ کرنے کے لیے قانونی مشاورت جاری ہے۔ ریفرنس عاشورہ کے بعد بھیجے جانے کا امکان ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے پارلیمانی لیڈر کے فیصلے کی خلاف ورزی پر رکنیت ختم کی جا سکتی ہے۔ اس حوالے سے اسپیکر آفس اور صوبائی وزارت قانون میں تفصیلی مشاورت جاری ہے۔ سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے فیصلے کی نظیر پر کام جاری ہے۔ اسپیکر نے کہا کہ ایسے فیصلوں کی نظیر پہلے بھی موجود ہے۔ ہم سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے حمزہ شہباز کے خلاف فیصلے کی نظیر کا جائزہ لے رہے ہیں۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں نئے مالی سال کے پہلے ہی دن زبردست تیزی۔ انجم وہاب اس حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ جی انجم۔ جی بالکل، پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں 23 نئی تاریخی رقم ہو رہی ہے۔ پہلے 1,27,000 کا چھاتی سطح عبور ہوئی، اس کے بعد 1,28,000 کی سطح عبور ہوئی اور اسٹاک مارکیٹ میں مالی سال کے پہلے ہی دن زبردست تیزی دیکھی جا رہی ہے۔ 100 انڈیکس 1,28,000 کی سطح بھی عبور کر چکا ہے اور ٹریڈنگ کے دوران 2471 پوائنٹ کا اضافہ ہوا ہے۔ اس طرح 100 انڈیکس 1,28,104 پوائنٹ کی سطح پر اس وقت ٹریڈ کر رہا ہے۔ ماہرین کے مطابق سرمایہ کاروں کا اعتماد کافی بحال ہوا ہے۔ نئے مالی سال کے ساتھ ساتھ اسٹیٹ بینک کی جانب سے شرح سود میں کمی اور معیشت میں دقت جو معاشی اشاریہ مل رہی ہے، پاکستانی وقت بھی امریکہ کا۔ ٹھیک ہے انجم وہاب ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا۔ وزارت خزانہ کے نوٹیفیکیشن کے مطابق پیٹرول کی قیمت میں 8.36 روپے فی لیٹر اضافہ کیا گیا۔ پیٹرول کی نئی قیمت 266.79 روپے فی لیٹر ہو گئی۔ ہائی سپیڈ ڈیزل 10.39 روپے اضافے کے بعد 272.98 روپے فی لیٹر ہو گیا۔ تمام پیٹرولیم مصنوعات پر 2.5 روپے فی لیٹر کاربن لیوی شامل کی گئی۔ نئے مالی سال کا آغاز ہو گیا، کیا عوام کی مالی مشکلات بڑھیں گی؟ عوام کو براہ راست صرف 2 چیزوں کا فائدہ ہوگا۔ تمام تنخواہ داروں سے کم انکم ٹیکس لیا جائے گا۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہ بڑھ گئی۔ نان فائلر بینک سے بنا کٹوتی 75,000 روپے سے کم رقم نکلوا سکے گا۔ مہنگی مرغی مزید مہنگی ہو گئی۔
پاکستان نے آج سے سلامتی کونسل کی صدارت سنبھال لی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان اس اہم ذمہ داری کو انکساری یقین کے جذبے کے ساتھ انجام دے گا۔ صدارت کے دوران پاکستان بامعنی اور عملی نتائج پر مبنی مشاورت کو فروغ دے گا۔ دوران صدارت پاکستان اعلیٰ سطح کے اہم اجلاس منعقد کرے گا۔ 22 جولائی کو کثیر الجہتی نظام تنازعات کے پرامن حل کے ذریعے امن کے فروغ کے موضوع پر مباحثہ ہوگا۔ 24 جولائی کو اقوام متحدہ اور علاقائی اور ذیلی علاقائی تنظیموں کے درمیان تعاون پر بات ہوگی۔ ان اجلاسوں کی صدارت نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کریں گے۔ اسحاق ڈار 23 جولائی کو فلسطین کے مسئلے پر سہ ماہی مباحثے کی صدارت بھی کریں گے۔ تمام امور پر جامع شمولیت یقینی بناتے ہوئے تعمیری مکالمے کو فروغ دیا جائے گا۔ پاکستان سلامتی کونسل اقوام متحدہ کی وسیع رکنیت کے درمیان پل کا کردار ادا کرے گا۔ ہماری پالیسی UN منشور بین الاقوامی قانون کے احترام سے وابستگی پر قائم رہے گی۔ پاکستان سلامتی کونسل میں غیر جانبدار، اصولی، متوازن نقطہ نظر لائے گا۔ پاکستان کو دنیا میں امن و سلامتی کو درپیش چیلنجز کا بخوبی ادراک ہے۔ 27ویں ترمیم میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ اندر کی کہانی ARY نیوز پر محمد مالک نے بڑی خبر دے دی۔ بیرسٹر عقیل ملک کی تائید، کیا حکومت 27ویں ترمیم میں آئینی عدالت کا قیام اور اس کے ججز کے ریٹائرمنٹ کی عمر 70 سال کرنے جا رہی ہے؟ باقی سپریم کورٹ کے ججز کی مدت ملازمت نہیں بڑھائی جائے گی؟ محمد مالک کے سوال پر بیرسٹر عقیل نے کہا، پارلیمان کو ایسا کرنے کی ضرورت محسوس ہوگی تو یہ پارلیمان کا استحقاق ہے، کوئی بھی ترمیم لائی جا سکتی ہے۔ بیرسٹر علی ظفر نے کہا، حکومت عدلیہ پر مکمل کنٹرول چاہتی ہے۔ کیا لا رہے ہیں آپ لوگ جو آپ کو عدلیہ بھی کنٹرول میں چاہیے، پارلیمان میں 2/3 میجورٹی چاہیے؟ آخر کیا ہے؟ اگر کانسٹیٹیوشنل کورٹ بن رہی ہے اور اس کے ججز کی عمر 70 سال پہ ہو رہی ہے تو پھر دوسرے سپریم کورٹ کی ایج کیوں نہیں بڑھا رہے؟ اگر آئینی ترمیم آئی بھی تو یہ اس پارلیمنٹ کا استحقاق ہے کہ دونوں ہاؤسز آف پارلیمنٹ، سینٹ اور نیشنل اسمبلی، یہ ان کا کام ہے۔ یہ پاسبلٹی ہے نا، گورنمنٹ فیل کرتی ہے، ہاؤس کے ممبران فیل کرتے ہیں، پولیٹیکل پارٹیز فیل کرتے ہیں۔ ایجز میں فرق ہونا چاہیے سپریم کورٹ میں اور کانسٹیٹیوشن سپریم کورٹ کے ججز میں؟ دیکھیں امریکہ میں دیکھیں تو پھر لائف ٹائم ہی ہے۔ دیکھیں یہ ان کی پرانی عادت ہے، اگر آپ تاریخ کو دیکھیں تو پہلے بھی انہوں نے یہی کیا تھا۔ آپ کو جسٹس سجاد علی شاہ صاحب کا زمانہ یاد ہوگا، اسی طرح ہوا تھا۔ امینڈمنٹس آئی تھیں، پہلے سپریم کورٹ کی اسٹرینتھ 17 سے 12 کر دی تھی تاکہ 5 ججز ایلیویٹ نہ ہو سکیں، اس کے بعد ایکٹنگ ججز لگا دیے تھے۔ یہ ایبسولوٹ کنٹرول چاہتے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے مستقل چیف جسٹس کی تقرری کے لیے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس آج ہوگا۔ اجلاس میں 3 سینئر ججز میں سے کسی ایک کے نام کی منظوری دی جائے گی۔ وزارت قانون نے ہائی کورٹ کے ججز کی سینیورٹی کا نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا۔ سینیورٹی لسٹ کے مطابق جسٹس سرفراز ڈوگر پہلے، جسٹس محسن کیانی دوسرے اور جسٹس گل حسن اورنگزیب تیسرے نمبر پر ہیں۔ صدر مملکت آصف زرداری نے سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں ججز کی سینیورٹی طے کی ہے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر اور ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید کی پروگرام باخبر سمیرا میں نوک جھونک۔ منم ظفر نے کہا، شادمان نالہ اور گجر نالہ KMC کی ذمہ داری ہے۔ میئر کراچی نے 25 جون کو نالوں کی صفائی شروع کرنے کا اعلان کیا اور 26 جون کو بارش ہو گئی تو ذمہ دار کون ہے؟ سعدیہ جاوید بولی، ضلع وسطی کی 5 ٹاؤن جماعت اسلامی کے پاس ہے۔ جہاں برساتی پانی جمع ہونے کی فوٹیجز آ رہی ہیں وہ ٹاؤن جماعت اسلامی کے ہیں۔ ان کے ٹاؤنز نے سوئی گیس کمپنی کے ساتھ معاہدہ کیوں کیا جب ان کو پتا تھا برسات آنے والی ہے؟ اگر ٹاؤن کوئی کام کر رہا ہے تو اپنے وسائل جنریٹ کر کے کام کر رہا ہے، اس کو KMC سے کچھ نہیں مل رہا۔ SSGC نے اپنی 40 سال پرانی لائنیں انہوں نے تبدیل کری ہیں۔ اس مد میں جہاں جہاں کھدائی ہوئی ہے انہوں نے پیسے دیے ہیں، لیکن اس کھدائی کا عمل جاری ہے۔ نئی کراچی ٹاؤن میں جہاں 30 جون تاریخ مقرر کی گئی، نارتھ نازم آباد ٹاؤن میں، اور تیسرا ٹاؤن ہے ماڈل ٹاؤن، کام مکمل نہ ہو تو کیسے سڑک بنائی جا سکتی ہے؟ 1 سے 1.5 مہینے میں آپ کو ان ٹاؤنز میں کام ہوتا ہے، روڈ کارپیٹنگ ہوتی نظر آئے گی۔ شادمان نالہ KMC کی ریسپانسبلٹی ہے، گجر نالہ KMC کی ریسپانسبلٹی ہے، ٹاؤن کی ریسپانسبلٹی نہیں ہے۔ جب 25 جون کو میئر صاحب اس بات کا اعلان کریں کہ ہم نالوں کی صفائی کا کام شروع کریں اور 26 تاریخ کو بارش ہو جائے تو آپ مجھے بتائیے کون ریسپانسبل ہے؟ مین روڈ جو ہے وہ یونیورسٹی روڈ ہے، اس سے ساری کنیکٹنگ روڈیں ہیں۔ ایک مسئلہ نہیں ہے، بے شمار قسم کے مسائل ہیں، سیوریج کے مسائل ہیں جو فیس کرنا پڑ رہے ہیں ٹاؤنز کو، اور سیوریج کا مسئلہ کس کو حل کرنا ہے؟ پھر ایک دیکھ لیجئے، سیوریج کا مسئلہ پھر جو ہے کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کو کرنا ہے۔ ہم درخواستیں لکھ کے تھک گئے، ہم کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کے چیئرمین سے ملاقاتیں اور درخواستیں کر کے تھک گئے ہیں۔ ڈسٹرکٹ سینٹر
پورا 5 ٹاؤن ہے، پانچوں کے پانچوں ٹاؤن جماعت اسلامی کے پاس ہے. جنا ٹاؤن وہ ان کے پاس ہے، لانڈی اور ماڈل کالونی ٹاؤن ان کے پاس ہے. جو فوٹیجز آ رہے ہیں وہ موسٹلی ان علاقوں سے آ رہے ہیں، اور یا اس کے بعد ایم این اے اور ایم پی اے کی بات کی جائے تو وہ ایم کیو ایم کے پاس ہے. کراچی کی مین شاہراہیں جو تھیں وہ 3 دن کے لیے بند ہو جاتی تھی، ہم اور آپ گھروں سے نہیں نکل سکتے تھے. جتنی دیر بارش ہوئی ہے پانی کھڑا ہوا ہے، لیکن پانی اگر نالے بند تھے تو مین شاہراہیں کیسے چلتی رہیں اس دفعہ شہر میں. سوئی گیس سے کٹنگ کی مد میں پیسے ملے، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ابھی کام مکمل نہیں ہوا تو ہم کیسے منائیں. تو پھر یہ شور کیوں مچا رہے ہیں؟ ان کے ٹاؤن نے طے کیا سوئی گیس کمپنیز کے ساتھ، کے الیکٹرک کے ساتھ کہ جی آپ کٹنگ کریں، تو ان کو بھی تو پتا تھا کہ برسات آنے والی ہے، تو یہ نہ طے کرتے. کراچی کے علاقے سائٹ ایریا میں واٹر ٹینکر نے موٹر سائیکل سوار کو کچل ڈالا. حادثے میں جام بخش شخص کی شناخت 25 سال کے امیر ماویہ کے نام سے ہوئی ہے. حادثے کے بعد شہریوں نے ڈرائیور پر تشدد کیا. پولیس نے ٹینکر ڈرائیور سرفراز کو گرفتار کر لیا. ڈرائیور نے بیان میں کہا کہ ٹینکر کمپنی لے جا رہا تھا، موٹر سائیکل سوار تیزی سے آ رہا تھا کہ ساتھ چلنے والی مسافر بس نے ایک دم بریک لگا دی، جس سے موٹر سائیکل سوار بس سے ٹکرایا اور ٹینکر کے پیچھے ٹائروں کے نیچے آ گیا. ریسکیو حکام نے نوجوان کی لاش عباسی شہید اسپتال منتقل کر دی. شہر میں رواں سال مختلف ٹریفک حادثات میں مرد، خواتین اور بچوں سمیت 456 افراد زندگی کی بازی ہار چکے ہیں. 6,500 سے زائد زخمی بھی ہوئے. آئی جی سندھ غلام نبی میمن کہتے ہیں جرمانہ اتنا ہونا چاہیے کہ کوئی ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی سے پہلے 10 بار سوچے. کابینہ نئے قوانین کی منظوری دے چکی ہے. وزیر اعلیٰ کی سمری سے نافذ العمل ہو جائیں گے. 50,000 سے 2.5 لاکھ تک جرمانہ کیا جائے گا. خلاف ورزی کا ثبوت گھر بھیجا جائے گا. بننے جا رہا ہے. کیبنٹ نے پہلے اپروو کر دی ہیں. سی ایم صاحب کی سمری سے وہ امپلیمنٹ ہو جائیں گے. ہیوی قسم کے فائن ہم نے پرپوز کیے. فائن کو اتنا بنائے اگلا بندہ 10 دفعہ سوچے کہ مجھے وائیولیشن نہیں کرنی. ٹریفک وائیولیشن کو کیمرہ کے ذریعے کریں گے کور، اور اس کو پھر تھرو کوریئر سروس گھر تک جائیں گے. 50,000 سے شروع ہوتا ہے. کار ہے تو شاید 1 لاکھ روپیز کا فائن ہے، اور ایل ٹی وی ہے یا ایچ ٹی وی ہے تو پھر 2.5 لاکھ روپے تک فائن چلا جائے گا. انسانی جان جانے کا خطرہ ہے تو ان کے فائنس کو 10 ٹائمز سے بھی زیادہ کی ہے. ٹائم پیریڈ دیا ہوا ہے 21 ڈیز. فائن ڈبل ہو جائے گا. اگر وہ پھر 90 ڈیز تک نہیں پے کرتا تو ڈرائیونگ لائسنس کینسل ہو جائے گا. 180 ڈیز تک نہیں کرتا تو پھر اس کا CNIC بلاک ہو جائے گا. گورنمنٹ ٹریفک کورٹس کو بھی انٹروڈیوس کر رہی ہے. اگلے بندے کو بھی یہ چانس ہو کہ وہ اپیل کر دے. لکی مرنا غزنی کھیل کی حدود میں دہشت گردوں کی فائرنگ سے 2 ٹریفک اہلکار شہید ہو گئے. ٹریفک اہلکار اسرائیل اور ثناء اللہ موٹر سائیکل پر ڈیوٹی پر جا رہے تھے. پولیس حکام کا کہنا ہے کہ واقعہ لانگ کھیل میں پیش آیا. دہشت گرد شہید اہلکاروں کا اسلحہ بھی ساتھ لے گئے. فائرنگ کے بعد پولیس نے جائے وقوع پر پہنچ کر سرچ آپریشن شروع کر دیا. شہداء کی میتیں پوسٹ مارٹم کے لیے DHQ اسپتال منتقل کر دی گئیں. پولیس کا کہنا ہے کہ واقعے کی تحقیقات جاری ہیں. ملزمان کو جلد کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا. صادق آباد باغ میں آم کے باغ میں کام کرنے والے 13 مزدوروں کو کچے کے ڈاکو نے اغوا کر لیا. واقعہ راجن پور پولیس اور رحیم یار خان پولیس کی حدود کا تنازع کھڑا ہو گیا. کئی گھنٹے بعد بھی پولیس حدود کا تعین نہ کر سکی. اغوا ہونے والوں میں 2 بچے بھی شامل ہیں. انہیں گزشتہ رات اغوا کیا گیا. اغوا ہونے والوں میں ندیم احمد، رشید احمد، وسیم احمد، صدام حسین، گل حسن، محمد بلال، محمد حنیف، ندیم، کاشف، ماجد عمیر، شاہ میر احمد اور تنویر احمد شامل ہیں. تمام افراد کا تعلق صادق آباد کے علاقے رحیم آباد سے ہے. سومیانی پولیس کا کہنا ہے مزدور تھانہ بھونگ رحیم یار خان کی حدود سے اغوا ہوئے، جبکہ رحیم یار خان پولیس کہتی ہے کہ مزدوروں کو راجن پور کے تھانہ سومیانی کی حدود سے اغوا کیا گیا. ملک کے مختلف شہروں میں بارش کا سلسلہ جاری ہے. اسلام آباد، راولپنڈی میں تیز بارش سے جل تھل ایک ہو گیا. راولپنڈی میں رین ایمرجنسی نافذ کر دی گئی. ہری پور، سیالکوٹ، ڈسکا، گجرات، سرائے عالمگیر، وزیر آباد، اٹک اور ناروال میں بھی بادل جم کر برسے. محکمہ موسمیات نے 5 جولائی تک تیز بارش کی پیشگوئی کی ہے. دریائے سندھ ڈیرہ اسماعیل خان کے مقام پر پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. سیلابی صورتحال کے پیش نظر کچے کی آبادیوں کو الرٹ جاری کر دیا گیا. مزید جانتے ARY نیوز کے نمائندے عرفان مغل سے. بتائیے گا عرفان. میں ڈیرہ اسماعیل خان میں دریائے سندھ کے کنارے پر موجود ہوں، جہاں پر سیلابی صورتحال میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے. کسی بھی ممکنہ خطرے سے بچنے کے لیے ضلعی انتظامیہ نے دریائے سندھ میں نہانے پر مکمل پابندی عائد کر دی ہے، جبکہ دریائے سندھ میں چلنے والی کشتیوں کے جو ماہی گیر ہیں ان کو بھی یہ آگاہ کیا گیا ہے کہ وہ
محتاط رہیں، کسی بھی وقت سیلابی ریلے میں اضافہ ہو سکتے ہیں۔ ضلعی انتظامیہ کی جانب سے سول ڈیفنس کی مختلف ٹیمیں مقرر کی گئی ہیں۔ ضلعی انتظامیہ کے اعلیٰ افسران نے CRBC نہر کا اور ڈیرہ دریائے خان جو برج ہے وہاں پہ بھی سیلابی صورتحال کا جائزہ لیا ہے۔ کچے کے شہریوں کو ان کو بھی کہا گیا ہے کہ وہ دریائے سندھ سے نکل کر مغربی سائڈ پر آباد ہو جائیں تاکہ سیلاب کی صورت میں ان کو کسی قسم کا کوئی نقصان کا اندیشہ نہ ہو۔ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ صادق آباد میں 25 فٹ گہرے ٹیوب ویل بور میں گرے بچے کو بحفاظت باہر نکال لیا گیا۔ ریسکیو اہلکاروں نے 3 گھنٹے کی جدوجہد کے بعد محمد رشید کی جان بچائی۔ بھونگ کے کچے علاقے اڈا اقبال آباد میں 7 سال کا رشید کھیلتے ہوئے ٹیوب ویل بور میں گر گیا تھا۔ ریسکیو اہلکاروں کا کہنا ہے پانی کے لیے ٹیوب ویل کے نئے بور کی ڈرلنگ ہوئی تھی۔ بچے کو نکالنے کے لیے بور میں اوپر اور سائڈ سے سرنگ کی طرح کھدائی کی گئی۔ اس دوران بچے کو ریسکیو آلات سے آکسیجن دی جاتی رہی، جس کے بعد گہرائی میں پھنسے بچے کو بحفاظت باہر نکال لیا گیا۔ اہل خانہ اور علاقہ مکینوں نے بروقت ریسپانس پر ریسکیو اہلکاروں کا شکریہ ادا کیا۔ سارا کام تھا سارا بہت زندگی اللہ دیتے چھے تمہارے درمیان انا تھین تے ہی وجہ تو جڑے بچے دے جڑے کامیابی دی حمایت نال سارا کام تھا سارا بہت زندگی اللہ دیتے چھے تمہارے درمیان انا تھین تے ہی وجہ تو جڑے بچے دے جڑے کامیابی دی۔ مستونگ میں مسلح افراد کا تحصیل آفس پر حملہ، ایک راہگیر جاں بحق، 3 زخمی ہو گئے۔ تحصیل آفس ریکارڈ اور 3 گاڑیاں جلا دی گئیں۔ 3 بینکوں پر بھی حملہ کیا گیا۔ پولیس کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے موقع پر پہنچ کر سرچ آپریشن شروع کر دیا ہے۔ ترکی میں لیمان نامی میگزین میں توہین آمیز خاکوں کی اشاعت کے خلاف مظاہرہ کیا گیا۔ استنبول میں لیمان میگزین کے دفتر پر پتھراؤ کیا گیا۔ ترکوں نے میگزین کے دفتر کے باہر نعرے لگائے اور نماز بھی ادا کی۔ ترک پولیس نے میگزین کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے میگزین کے ایڈیٹر ان چیف، گرافک ڈیزائنر، ادارہ جاتی ڈائریکٹر اور کارٹونسٹ کو گرفتار کر لیا۔ ترک وزیر داخلہ نے توہین آمیز خاکوں کی اشاعت کو اشتعال انگیزی قرار دیتے ہوئے کہا کہ جو لوگ ایسا کرنے کی جرات کرتے ہیں انہیں قانون کا سامنا کرنا ہوگا۔ انتظامیہ کے حرکت میں آنے پر میگزین نے معافی مانگ لی۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے شام پر عائد پابندیاں اٹھانے کے حکم نامے پر دستخط کر دیے، جس کا انہوں نے نئے عبوری رہنما سے وعدہ کیا تھا، لیکن سابق آمر صدر بشار الاسد، داعش اور ایرانی اتحادیوں پر پابندیاں برقرار رہیں گی۔ وائٹ ہاؤس کے پریس سیکرٹری کیرولائن لیوٹ کا کہنا ہے اقدام کا مقصد شام کو استحکام اور امن کی طرف لانے میں مدد دینا ہے۔ حکم نامے جاری ہونے کے بعد وزارت خزانہ کے ایکٹنگ انڈر سیکرٹری بریڈ سمتھ کا کہنا ہے اس کا مقصد بین الاقوامی مالیاتی نظام میں شام کو شامل کرنا، بین الاقوامی تجارت کو بڑھانا اور خطے میں امریکہ کے ساتھ بھی سرمایہ کاری کو فروغ دینا ہے۔ اس اقدام سے بیشتر مالی پابندیاں ختم ہو جائیں گی۔ غاصب صہیونی فوجیوں نے غزہ پر حملے تیز کر دیے، 24 گھنٹوں میں بمباری کر کے مزید 95 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ امدادی مراکز کے ساتھ کیفے کو بھی نشانہ بنایا۔ بمباری میں صحافی اور فنکارہ سمیت 39 افراد شہید ہوئے۔ یورپی ہیومن رائٹس کا کہنا ہے کہ شہیدوں میں زیادہ تر صحافی، فنکار اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں جو کیفے میں بیٹھ کر خبریں اپلوڈ کر رہے تھے۔ ان میں مشہور آرٹسٹ فرانس السالمی اور صحافی اسماعیل ابو حطب بھی شامل ہیں۔ زیتون میں امدادی مرکز میں فائرنگ کی جس سے 13 افراد شہید ہوئے۔ صہیونی فورسز نے وسطی غزہ میں اسکول پر بھی بم برسائے جہاں بے گھر افراد نے پناہ لے رکھی تھی۔ فری پیلسٹین کے نعرے لگوانے والے برطانوی پاپ سنگر باب وائلن کا امریکی ویزا منسوخ کر دیا گیا ہے۔ برطانیہ میں میوزک فیسٹیول کے دوران اسرائیلی فوج کے خلاف اور فلسطین کی آزادی کے حق میں نعرے لگانے پر امریکی حکومت نے میوزک بینڈ ارکان کے ویزے منسوخ کر دیے ہیں۔ امریکی ڈیپٹی سیکرٹری آف اسٹیٹ کا کہنا ہے کہ تشدد اور نفرت کی تعریف کرنے والوں کو خوش آمدید نہیں کہتے۔ باب وائلن اسٹیج پر IDF مرد آباد، دریا سے سمندر تک فلسطین آزاد ہو کر رہے گا کے نعرے لگائے تھے۔ ایران کی جوہری تنصیب فردوں کی تازہ سیٹلائٹ تصاویر میں اس مقام پر بھاری مشینری کی موجودگی کی تصدیق ہو گئی ہے۔ 22 جون کو بنائی گئی تصویریں 29 جون کو سامنے آئیں، جس میں کھدائی کرنے والی ایک مشین اور کرین کو دیکھا جا سکتا ہے۔
मिक्सर टेक्नोलॉजीज की तस्वीर में बिल्डोजर और क्रेन को साइट तक तामीर करदा एक नई लिंक रोड के ऊपर दिखाया गया है। ये वही ईरानी जौहरी तनसीब है जिसे अमेरिका ने बंकर बस्टर बमों से निशाना बनाया था। तामीराती मशीनरी साइट के दाखिली दरवाजे और कॉम्प्लेक्स के मशरकी हिस्से में तबाहशुदा इमारत पर काम करती दिखाई दे रही है, जिसे अमरीकी हमलों के एक दिन बाद इस्राइली फिजाई हमलों में नुकसान पहुंचा था। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक्ची ने वाशिंगटन के साथ फौरी मुज़ाकरात का इम्कान मुस्तरद कर दिया। अमरीकी मीडिया से इंटरव्यू में कहा, मुज़ाकरात में दोबारा शामिल होने का फैसला इस बात से मशरूत होगा कि अमरीका इस दौरान हमले न करे। सिफारतकारी के दरवाजे कभी बंद नहीं होंगे, लेकिन अभी मजीद वक्त दरकार है। अराक्ची का कहना था, कोई भी बम धमाकों के जरिए अफजोदगी के लिए टेक्नोलॉजी और साइंस को खत्म नहीं कर सकता। पुरान जौहरी प्रोग्राम कौमी फख्र है, 12 दिन की जंग से गुजर चुके हैं, लिहाजा आसानी से अफजोदगी से पीछे नहीं हटेंगे। शाम से अमन मुआहदा हो गया, तब भी गोलान की पहाड़ियां किसी सूरत वापस नहीं करेंगे। इसराइल ने वाज़ेह ऐलान कर दिया। इसराइली वज़ीर ख़ारजा का कहना है, तल अबीब पड़ोसी ममालिक लबनान और शाम से अमन मुआहदा करना चाहता है, लेकिन मकबूजा इलाके वापस नहीं करेगा। अरब ममालिक के साथ भी मुआहदा चाहते हैं। मुआहदा रहीमी के दायरे को बढ़ाने में दिलचस्पी है, लेकिन मकबूजा गोलान की पहाड़ियां किसी भी मुमकिन अमन मुआहदे के तहत इसराइल का ही हिस्सा रहेंगी। इसराइल ने 1967 में शाम के इस इलाके पर कब्जा किया था। अक़वाम मुत्तहिदा ने आज तक गोलान की पहाड़ियों का इसराइल से इल्हाक को तस्लीम नहीं किया। ये इलाका आज भी मकबूजा गोलान की पहाड़ियां ही कहलाता है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने क्यूबा के लिए सख्त पॉलिसी का ऐलान कर दिया। साबिक सदर जो बाइडेन की तमाम नर्म पॉलिसियों को वापस ले लिया गया। अमेरिकी शहरी अब क्यूबा का सियाहती सफर नहीं कर सकेंगे, लेकिन तालीमी और इंसानी बुनियादों पर सफर की इजाजत बरकरार रहेगी। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक क्यूबा पर मौशी पाबंदियां बदस्तूर कायम रहेंगी, किसी किस्म की नरमी नहीं बरती जाएगी। नई पॉलिसी का मकसद क्यूबा में जमहूरियत के फरोग और इंसानी हुकूक की बेहतरी के लिए दबाव बढ़ाना है। एलॉन मस्क ने ट्रंप के बिग ब्यूटीफुल बिल रोकने के लिए अरकान कांग्रेस को धमकी दे दी। अपने ट्वीट में कहा कि आखिरी बार बता दूं कि बिल की हिमायत करने वाले रिपब्लिकन अरकान कांग्रेस आइंदा साल प्राइमरी इलेक्शन हार जाएंगे। अरकान कांग्रेस का सर बिल की हिमायत पर शर्म से झुक जाना चाहिए। हुकूमती अखराजात में कमी की मुहिम चलाने वाले बिल की हिमायत कर रहे हैं। अमरीकी तारीख का सबसे बड़े कर्जे पर शर्मिंदा होना चाहिए। एलॉन मस्क ने बिल की हिमायत करने वालों के लिए झूठा के नाम से पोस्टर भी बना दिया। कहा, पोस्टर आइंदा इलेक्शन में बिल के हामियों की तस्वीर के साथ लगाया जाएगा। एलॉन मस्क का मजीद कहना था कि अमेरिका में अब रिपब्लिकन और डेमोक्रेट के अलावा तीसरी पार्टी की जरूरत है। बिग ब्यूटीफुल बिल जिस दिन मंजूर होगा, अगले रोज अमेरिका में तीसरी पार्टी बन जाएगी। दूसरी जानिब अमेरिकी सदर ट्रंप ने बिल 4 जुलाई तक मंजूरी की रिपब्लिकन्स को डेडलाइन दी है। बिग ब्यूटीफुल बिल में हुकूमती अखराजात के लिए $4 ट्रिलियन से ज्यादा रकम मांगी गई है। पेट्रोलियम मसनूआत पर कितना टैक्स और दीगर वसूली, ARY न्यूज ने तफसीलात हासिल कर ली। पेट्रोल फी लीटर 101 रुपए 49 पैसे टैक्सेस और ड्यूटीज वसूल की जा रही हैं। अलीम मलिक इस वाले से हमें अपडेट कर रहे हैं। जी अलीम। जी, अवाम जो पेट्रोलियम मसनूआत पर टैक्सेस हैं, ड्यूटीज हैं, मार्जिन के बोझ तले लाद गए हैं। अब तो क्लाइमेट लेवी भी ऐड कर दी गई है। जो तफसीलात हमें मिली हैं उसके मुताबिक पेट्रोल पर फी लीटर टैक्सेस, ड्यूटीज और मार्जिन की मद में अवाम से 101 रुपए 49 पैसे वसूल किए जा रहे हैं, जबकि हाई स्पीड डीजल पर ये जो मार्जिन है, ड्यूटीज और टैक्सेस का ये जो बोझ है, ये 95 रुपए 74 पैसे फी लीटर है। पेट्रोल पर इस वक्त लेवी की शरह 75 रुपए 52 पैसे है, जबकि पेट्रोल पर गुज़िश्ता रात से जो है वो 2 रुपए 50 पैसे फी लीटर जो है वो क्लाइमेट लेवी आयद कर दी गई है। इस वक्त पेट्रोल पर 6 रुपए 98 पैसे फी लीटर फ्रेट मार्जिन आयद है, जबकि जो तेल कंपनी का मार्जिन की शरह है वो पेट्रोल पर 7 रुपए 87 पैसे फी लीटर है। इसके साथ साथ पेट्रोल पर जो डीलर्स मार्जिन है उसकी मद में 8 रुपए 64 पैसे आवाम से वसूल किए जा रहे हैं। पेट्रोल की जो एक्स रिफाइनरी प्राइस है वो 165 रुपए 30 पैसे फी लीटर है। अगर हम डीजल की बात करें तो डीजल पर जो पेट्रोलियम लेवी है वो 74 रुपए 51 पैसे वसूल की जा रही है, जबकि जो क्लाइमेट लेवी है वो डीजल पर भी 2 रुपए 50 पैसे फी लीटर है। इसके साथ साथ डीजल पर जो फ्रेट मार्जिन है वो फ्रेट चार्जेस है वो 2 रुपए 9 पैसे हैं, जबकि तेल कंपनी का मार्जिन 8 रुपए फी लीटर है। इसके साथ साथ डीजल पर जो डीलर मार्जिन है उसकी मद में 8 रुपए 64 पैसे फी लीटर वसूल किए जा रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली मलिक। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ARY न्यूज।